देखा मेरे प्यारे साथियों, फिर दोस्ती इस हद तक हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा मामला दूसरा है। जरा यहाँ देखिए, एक आयत मैंने पढ़ी है, माँ आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और माँ का एक माना जितना दे उतना ले लो, न ज्यादा कर सकते हो न कम। ये रसूल का मकाम है। अल्लाह ने किसी और के बारे में नहीं कहा, बल्कि रसूल के बारे में कहा कि जो रसूल दे। किसी और के बारे में गारंटी नहीं दी, बल्कि रसूलुल्लाह के बारे में गारंटी दी कि मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। सबके बारे में गारंटी नहीं दी, अपने नबी के बारे में फरमाया अगर अपनी मर्जी से बोल देगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़नाहु बिल यमीन थुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन। मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर कुछ बातें उसने मेरी तरफ कर दी, कुछ बातें अगर उसने अपनी तरफ से मेरी तरफ मंसूब कर दी, कुछ बातें अगर उसने अपनी तरफ से दे दी, मेरी इजाजत के बगैर, मेरे फरमान के बगैर, मेरे कहे बगैर अगर अपनी तरफ से कुछ बातें वो कह भी देगा तो सुनो इसका हम क्या हाल करेंगे? लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम अपने नबी को भी दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे। लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे। ये अकीदे की बात है। अल्लाह का दायां बायां हाथ नहीं होता, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। अकीदा याद रखना, हमारा दायां हाथ होता है इसलिए कि हम पेशाब करते हैं, हमारा बायां हाथ होता है इसलिए कि हम लैट्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा बायां काम हाथ होता है इसलिए कि हम उसको गंदी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हमारा बायां हाथ होता है, अल्लाह का कोई हाथ बायां नहीं है, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। लेकिन उसने ये कहा हम उसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं। ये इसलिए कहा है ताकि पता चल जाए कि दाएं हाथ की बनिस्बत बाएं हाथ की बनिस्बत दाएं हाथ की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। यानी अल्लाह ये कहना चाहता है हम उसको पूरी मजबूती से पकड़ लेंगे, दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे। यानी हमारी गिरफ्त उस रसूल पर भी बड़ी सख्त होगी, हम मजबूती से पकड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे? सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, अपनी तरफ से कह देने के बदले, अपनी तरफ से कह देने के एवज हम उस रसूल की भी रगे दिल काट डालेंगे, हम अपने नबी की भी जान ले लेंगे, हम उसका भी गला काट डालेंगे, हम उसकी भी शहरग काट डालेंगे। मेरा नबी अपनी तरफ से अगर कुछ दे दे तो अल्लाह करा उसकी गर्दन काट डाले। हम जैसे मुल्ला मौलवियों का ढूंढना होगा क्या होगा जो दीन में ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। मर गया, तीसरे दिन खिला, अब 10वें दिन भी खिला। पहले का नाम तीजा, दूसरे का नाम 10वां, अब फिर 20वां भी खिला, अब 40वां भी खिला, अब सब कुछ खिला दिया। कहने लगा बरसी भी खिला वरना मुक्ति नहीं मिलेगी, निजात नहीं मिलेगी। और ढोंग देता क्या है? इन्नास है। बोली साहब देखो तो ये 5-6 साल शादी के हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। अब लड़की ऐसे कर रही अरे भाई इसके ऊपर कुछ जिन्नात है। एक पॉइंट की बात बताऊं, ये जितने भी ढोंगी बोल गए ना, सिर्फ खूबसूरत लड़की देखेंगे तभी बताएंगे जिन्नात। काली कलूड़ी लड़की पर जिन्नात बताएंगे। ये किसी काली कलूड़ी लड़की पर जिन्नात का कर बता ही नहीं सकते। खूबसूरत लड़की देखेंगे, गोरी है, चट्टी है, माशाल्लाह जवान है, उसको पर जिन्नात बताएंगे। अब मौलवी को इतना, उसके आदमी को इतना डरा देंगे कि क्या हुआ? जिन्नात है, क्या होगा? उसका इलाज करना पड़ेगा, सूरज जिन पढ़ने पड़ेगी, 40 दिन इसको बंद कमरे में रखना पड़ेगा। बंद कमरे में? हाँ चलो लेके जा रहा है शौहरत के साथ साथ। अरे कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बीवी है। अरे बीवी है तो तुम क्या करोगे? तो लगा हो मुझे उसका जिन्नात उतार रहा है। अरे मेरी बीवी है, कमरे में तुम्हारे साथ अकेले। अरे तुम दूर रहो, नहीं तो उसका जिन्नात उतर कर तेरे ऊपर आ जाए। बहुत डराने के बहाने हैं, बहुत डरावे। उसका जिन्नात उतरेगा तेरे ऊपर, कोई मौलवी से पूछने वाला नहीं। मौलवी साहब मेरे ऊपर आ सकता है, तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकता, तुम उसका इलाज कर। मौलवी फौरन कह देगा मेरे ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हम तो इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर को बुखार नहीं आता है। खूबसूरत लड़की पर ही जिन्नात आएगा। अब वो दवा, पानी में दवा में नशे वाला हाथ पिला देगा, बेहोश हो जाएगी। पियो, जब तुम बेहोश हो जाओगी तो तुम्हारे ऊपर जिन्नात हाजिर होगा, हम सब पूछ लेंगे। और फिर बेहोशी की हालत में क्या क्या होता है उस तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। एक किताब फहीम बुक डिपो से छप रही है, मकतबा मऊ से मंगा लीजिए, पढ़िए, आओ मज़ारात की सैर करें, उसको देखिए।
भोपाल में एक बार तब्दील हुई, एक आदमी मुझसे कहने लगा मौलवी साहब यार बहुत बड़ा चिल्ला दिया, इधर देखो देख लो, मेरी बहन को नहीं लगाया, ये काम उससे कहो जो इस मामले में स्पेशलिस्ट हो, हम भी काम नहीं जानते। अरे मौलाना साहब से उसको दमी कर देखो क्या है। हम लोग देखने गए, ऐसे ये लाया है, ये क्या करेगा, तो उससे पहले भी 300 मौलवी भाग चुके हैं। डराना चाह रही मुझे कि ये भी भाग जाए। हमने अपने साथी से कहा चलो यार, चलो मैं भाग छोड़ गया। अरे क्या हुआ मौलवी साहब, दम तो कर दो। मैंने कहा सुन, इस लड़की को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, 4 साल से परेशान है हम लोग, तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, ये जहाँ चाह रही है शादी करना वहां कर दे बस। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये लड़की सिर्फ ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा मौलाना साहब 2 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ उसके इलाज में। मैंने कहा ये काम तो मैं 2 रुपये में कर दूंगा। बोला क्या? हमने कहा 2 रुपये में कर दूंगा। बोला करो। हमने कहा लाओ तेल खोलाओ पहले। मेरी आंखों के सामने तेल जब खोलने लगा सरसों का, बहुत जब उबलने लगा खोलने लगा, तो मैंने कहा कटोरी में भरो। लड़की दे गई। हमने कहा लाओ, और जो चिमटी से पकड़ा था कहती क्या कर रहे हो? मैंने कहा तेरे कान में डालूंगा, शैतान अभी तेरे कान के रास्ते से निकल के आएगा तो बता देगा। कहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। 2 रुपए भी तेरा खर्च नहीं हुआ, देखा कुछ नहीं हुआ। ये जहां ठोंग रच रही है, शादी जहां करना चाह रही है, तुम वहां करना नहीं चाह रहे हो, ये ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा कर रही है। ये जहां चाह रही है वहां शादी कर दे, बस यही कहना है। मेरे जाने के बाद फिर कहीं मेरे ऊपर आ गया जन्नत के साथ। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को ठगते हैं आज हमारे मुल्ला नहीं, कटमुल्ला नहीं, ऐसे लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोगों को। जिन्नात 40 दिन पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने कब किसी जवान औरत को अपने सामने खड़ा किया? कब उसको बंद कमरे में ले गए? कब उसका अकेले में इलाज किया? मौलवी तेरे लिए कुशादा है राहें, तेरे लिए कुशादा है राहें, सब कुछ तेरे लिए जायज है। इस्लाम का मर्डर कर, इस्लाम के साथ बलात्कार कर, शरीयत के साथ जिना कर। तू तो मौलवी है, तुझे डिग्री मिली हुई है कुरान और हदीस की, तुझे तो डिग्री मिली हुई है मुल्ला और कटमुल्ला की, तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है। वो कौवा कबूतर वाला किस्सा सुनाएगा, याद कर दो। शिकारी के जाल में कौवा कबूतर दोनों फंसे हुए, कबूतर भी रो रहा है, कौवा भी रो रहा है। काऊ काऊ काऊ, कबूतर को गुस्सा आया, गुस्से में कहता कौवे चुप, रो रो के दिमाग खराब कर दिया, काऊ 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 काऊ। कौवा बोला तू भी तो रो रहा है, गुरु 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 कर रहा है, तू भी तो रो रहा है। कबूतर बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं तो हलाल हूँ, शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मैं तो हलाल हूँ इसलिए रो रहा हूँ। अबे तू क्यों रो रहा है? तेरा क्या होगा? तू तो हराम है, शिकारी जाल में से निकालेगा, उड़ा देगा, तेरा क्या करेगा? कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, ये मौलवी का जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ? कहा कि मुझे डर लग रहा है कि हलाल का फतवा देके मुझे भी काट के ना खा जाए, क्योंकि मौलवी के पास सब कौवे और कबूतर तक भी मुल्ला मौलवियों से डरने लगे, तो इंसानों का हाल क्या होगा? जवान लड़की को सामने बिठा लो, खूबसूरत लड़की में कह दो जिन्नात का असर, सब मौलवी तेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तुझे तो मौलवी की डिग्री मिल गई है, तो खून माफ है तेरे ऊपर। अब शरीयत के साथ जिना हो, बलात्कार हो, इस्लाम की इज्जत लूट रही हो, तेरे बाप का क्या जा रहा है? तुझे तो फीस मिल रही है, बड़ी बड़ी रकम मिल रही है, तेरे बाप का क्या क्या? तो वह होगा पेपर में आ जाएगा मौलाना जर्सी का तालिबानी बयान। बनारस का मिजाज ये है कि थोड़ा सा सख्त निकल जाए तो मौलाना जर्सी के वाराणसी प्रवेश पर रोक, पेपर में लिख जाता। आज तक वो पेपर रखा हुआ, अब रोक लगा के देखो, मुलायम सिंह की हुकूमत है, अब तो मेरी अब लगा के देखो, इटावा का है, इटावा का है, मेरे यहाँ का है। जिस दिन मुख्यमंत्री बना उसी दिन 6 के फौरन उसी दिन खत्म मेरे ऊपर। मेरे भाइयों, हाँ अगर इसकी जगह मायावती आ गई तो जेल में जाऊंगा, वो तो कन्फर्म है, जाना है। इसलिए कि बहरहाल हमें जेलों में जाने से अब डर भी नहीं लगता, 15 बार जा चुका हूँ, आदत बन चुकी है, आदत बन चुकी है, चीजों से डरता नहीं हूँ मेरे भाइयों। और हक भी उसी को है सब बातें कहने का। जो आदमी सुमैया और बिलाल का किस्सा बयान करता हो मिंबरों पर खड़े होकर, उसी को, उसके लिए जरूरी है कि वो उन जैसी परेशानियां भी उठाना सीखे और उन जैसी मुसीबतें उठाना सीखे। जो जेल में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसको बिलाल और सुमैया का किस्सा बयान करने का भाई हक हासिल नहीं है कि जाने। एक केस चल रहा था, अब उसका क्या नाम है? वो तो मर गया, अब उसका क्या नाम है? मेरे भाइयों, उसने भी बड़ा हमारे ऊपर जुल्म किया है, बड़ा जुल्म किया है।
हरे रंग पे पाबंदी लगा दूंगा अगर मेरी हुकूमत आ गई। मैंने कहा पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, परवल खाना छोड़, ये सारी सब्जियां हरे रंग की हैं, इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं, लाल रंग से प्यार है तो टमाटर खा बस, और कोई सब्जी लाल रंग की नहीं होती है। शलगम खा लेकिन पत्ते मत खा उसके। उधर भी गए, अब तक केस चल रहा था, जब मरा तब खत्म हुआ। बात आगे निकल गई। मेरे भाइयों, सुन्नत के लिए मकाम रसूल को समझना बहुत जरूरी है, और मकाम रसूल ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंचा मत करो। अच्छा, अल्लाह के रसूल तो अब है नहीं, तो अपनी आवाज को रसूल की आवाज से ऊपर मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपना कोई अमल नबी के अमल से ऊपर मत करो। नबी ने अगर 3 रकातें मगरिब की पढ़ी है तो तुम 4 मत पढ़ो। नबी ने फजर की नमाज अगर 2 रकात पढ़ी है तो तुम 3 और 4 मत पढ़ो। कोई अमल नबी से ज्यादा मत करो। नबी ने जितना किया उतना करो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ये मकाम रिसालत है कि अपनी आवाज को रसूल की आवाज से ऊपर मत करो। और मकाम रिसालत समझना चाहते हो तो क्या है, सुनो। अल्लाह ताला नबी का मकाम बता रहा है, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि वर रसूली लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह नूर पढ़िए, आयत नंबर 51 देखिए, 51। अल्लाह फरमाता है मोमिनों का मामला ये होना चाहिए, इज़ा दुऊ इलल्लाहि वर रसूल, जब उसको अल्लाह की तरफ दावत दी जाए या रसूल की तरफ दावत दी जाए। मोमिन कौन? पहले मोमिन तो बनो, मोमिन तो बनो। इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन, मोमिन का फरमान, मोमिन का कौल तो ये होना चाहिए, इज़ा दुऊ इलल्लाहि वर रसूल, जब उसको अल्लाह की तरफ दावत दी जाए, जब उसको उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ दावत दी जाए, लियहकुम बैनहुम, ताकि अल्लाह उसका रसूल उनके दरमियान इंसाफ कर दे, अल्लाह उसका रसूल उनके दरमियान फैसला करे। तो मोमिन को फौरन ये कहना चाहिए, अन यक़ूलू समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हम उसकी इताअत करने के लिए तैयार हैं। हमने सुन लिया और हम उसकी इताअत और फरमाबरदारी करने के लिए तैयार हैं। अगर मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की बात सुनकर ये कहता है हमने सुना और हम इताअत करने के लिए तैयार है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। मौलाना जर्दी साहब, आप कितना ही रसूल का मकाम बताओ, कल हम यही कहेंगे ये लोग रसूल को नहीं मानते, ये लोग रसूल को गाली देते हैं। तुम अपने कौल में बेशरम हो गए हो तो हम भी कुरान और हदीस सुनाने में बेशरम हो गए। तुम तुम्हारी बात करो, हम अपनी बात करते हैं और ये कहते हैं इधर सितमगर हो न राजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तू अपनी बात कर, हम अपनी बात करते हैं। तू बराबर यही कहता रहो, तुम बराबर यही कहते रहो कि अल्लाह रसूल को नहीं मानते, ये नबी को नहीं मानते। हम बराबर अपने हर जलसों में नबी की बात करेंगे, रसूली की बात करेंगे। तुम कहते हो नबी के अलावा इनकी भी मान लो, और हम ये कहते हैं कि जब नबी की बात आ जाए तो किसी की ना मानो। फर्क इतना है कि तुम नबी की बात को छोड़कर दूसरों की बात की तरफ बुला लेते हो कि इनकी भी मानो, इनकी भी मानो, और हम ये कहते हैं सबकी बात मानो, लेकिन नबी के खिलाफ हो जाए तो सबकी छोड़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानो। बस हम में और तुम में इतना ही फर्क है। तुम ये कहते हो कि नबी की ये भी बात है, ये हमारे मौलवी की बात है, हमारे मौलवी की बात नबी की बात के खिलाफ है, इस मौलवी की बात हम मान लेते हैं। हम ये कहते हैं कि एक करोड़ मौलवी कुर्बान है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को कुर्बान नहीं किया जा सकता है, नबी की बात पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। नबी की बात आई आमन्ना सद्दकना, मेरे भाई तुम भी रसूल को मानते हो, हम भी मानते हैं। ये कहना गलत है कि तुम नबी को नहीं मानते, नबी को गाली देते। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम नबी को नहीं मानते, अल्लाह की कसम तुम भी नबी को मानते हो, हम भी नबी को मानते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि तुम नबी की बात को छोड़कर दूसरों की बात ले लेते हो, और हम किसी भी मामले में नबी की बात को छोड़ना गवारा नहीं करते। इसके बाद तुम ये कहते हो कि तुम रसूल को नहीं मानते, तो कहते रहो। यहूदी कहते हैं कि ये मूसा को नहीं मानते, तो वो कहते रहे। ईसाई कहते
کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے رہے ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو وہ بھی صحیح ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی صحیح ہیں۔ ہاں، جس طرح عیسائی لوگ عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے، اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کو نہیں مانتے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم جس طرح عیسیٰ کو مانتے ہیں اس طرح ہمارے ماننے کو وہ ماننا مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم بھی صحیح ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ایسے تم کہتے ہو کہ رسول کو نہیں مانتے تو تم بھی سچے ہو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں تو ہم بھی سچے ہیں۔ تم جس طرح نبی کو مانتے ہو اور منوانا چاہتے ہو ہم اس طرح نہیں مانتے، اور جس طرح ہم نبی کو مانتے ہیں اس طرح تم ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہو، تو ہم کیا کر لیں؟ میرے بھائی اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مقام رسالت بیان کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کا درجہ بیان کر رہا ہے، فرماتا ہے ان کیا کہتا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی مومنہ عورت اس وقت تک مومنہ نہیں ہو سکتی جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو ان کو کوئی اختیار باقی رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ کرو، نہیں ہم ایسا نہیں ایسا کریں گے، اب ان کو اختیار باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنة، مومنہ مرد، مومنہ عورت اور مومن مرد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو بلا کوئرہ تسلیم نہ کر لے، ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے، کوئی اختیار من امرہم، کوئی اختیار ان کو باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو وہ ٹال دیں یا اللہ کے فیصلے کو موڑ دیں، کوئی اختیار ان کو باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ مقام رسالت ہے، اور جب یہ رسول کا مقام ہم سمجھ لیں تو اس آیت پر آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ۔ اے ایمانوں والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اے ایمانوں والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور حاکم وقت کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دین کے کسی بھی معاملے میں تنازع اور اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فی شیء، کسی بھی مسئلے میں اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو تم کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو۔ مفہوم مخالف نکالو، کیا ہوا؟ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں لے جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ اگر تم مومن ہو تو، اگر مومن ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ گے، مومن نہیں ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جاؤ گے، مومن ہوگے تو قرآن و حدیث سے مسئلہ حل کرو گے، مومن نہیں ہوگے تو قرآن و حدیث سے حل کر تیسری جگہ جاؤ گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر تو کہاں لے جاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ میرے پیارے ساتھیوں، مفہوم مخالف نکالنا سیکھو اور اس سے نتائج حاصل کرنے کی توفیق حاصل کرو، یہ ہے مقام رسالت۔ ایک واقعہ سنا کر مقام رسالت کو بتاتا ہوں، پھر حدیث پر۔ ہندو دھرم کے اندر بھی میں بیت کا منتر پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک پڑھتا ہوں۔ مقام رسالت بتایا گیا ہے، ویداہامد پرشیہ مہانی مادتور تپس پرستات ینیایا، بھاگوت قرآن اسکند 12 ادھیائے 2 منتر 18۔ یہ کتاب آپ کو یہ یہاں مل جائے گی، آپ کے یہ گھاٹ کے پاس دکھتی ہے بہت، میں نے بھی یہیں سے خریدی۔ ویداہامد پرشیہ مہانی مادتور تپس پرستات ینیایا، احمد کا نام کا ایک پرش آئے گا، ویداہمت پرش انسان ہوگا، وید بھی کہتی ہے انسان، پرش۔ یہ ہندو دھرم کے اندر بڑا عجیب معاملہ، ہندو کیا کوئی بھی دھرم اٹھا لو، کسی بھی دھرم کے اندر جو بھی مہان پرش آیا ہے ان لوگوں نے اس کو پرش انسان مانا ہی نہیں ہے، بھگوان کا درجہ دے دیا۔ رام چندر کو کہتے رام بھگوان، کرشن بھگوان، سوریہ بھگوان، گوتم بدھ میں چلے جائیے بودھ دھرم کے اندر تو بدھ بھگوان، عیسائیوں میں چلے جائیے سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے،
اور آپ مہاویر جینیوں میں چلے جائیے تو مہاویر بھگوان، یعنی ان لوگوں نے ان کو انسانیت سے بالا تر مان لیا ہے، بالا تر انسان نہیں تھے۔ یہ قرآن واحد وہ کتاب ہے اور اسلام واحد وہ مذہب ہے جو محمد رسول اللہ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیتا ہے، رب کا درجہ نہیں دیتا ہے، اور ایک انسان بتاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں ایک انسان ہوں، اور مثلکم کی تاکید کر دی تمہاری طرح۔ اب لوگ تمہاری طرح وہ اپنی طرح کہہ دیا، میری طرح۔ اب لوگ مذاق اڑائیں گے اللہ کے بندے، مثلکم میں تمہاری طرح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہارے دو ہاتھ ہیں ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو ہاتھ، جیسے تمہارے دو پیر ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو پیر۔ ہندو دھرم کے اندر دیکھیے نا، کسی کے 10 ہاتھ بنا دیے، کسی کے 10 پیر بنا دیے، کسی کے 10 سر بنا دیے، ایسے نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، بشر ہے تمہاری طرح، جیسے تمہارے دو ہاتھ ویسے ان کے دو ہاتھ، جیسے تمہارے دو پیر ان کے دو پیر، جیسے تمہاری دو آنکھیں ان کی دو آنکھیں، جیسے تمہارے دو کان ویسے دو کان تم ان کے بھی۔ انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے میں وہ تمہاری طرح نہیں ہے، درجے میں اور فضیلت میں وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ مقام و مرتبے میں بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حق پر اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگر دوسرا مقام اور دوسرا درجہ کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب بتاؤ کون سا ظلم کر دیا میں نے؟ نہیں، اپنی طرح کہہ دیا۔ ارے اپنی طرح کہہ دیا تو یہ بھی تو کہہ دیا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہیں جلدی صاحب، ابھی بھی رسول کی توہین ہے، بس یہ کہہ دو کہ وہی جو مصطفی ہستہ خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا، مصطفیٰ ہو کر، تب مانیں گے ہم رسول کے مانتے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، میری گردن پہ تلوار رکھے کہ الواؤ نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا۔ عقیدہ صرف یہ ہے ہمارا، اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو اس کا ہے جناب محمد رسول اللہ۔ پھر بھی کہیں گے اپنی طرح کہیں، اللہ کے بندے درجہ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے نبی کا۔ اچھا یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات۔ یار ابھی تو جمعرات ہی کی رات میں پروگرام ہو رہا ہے، جمعہ کل ہے، ابھی تھوڑی وہ انگریزی تاریخ کے حساب سے مت جائیے، انگریزی تاریخ کے حساب سے تو مجھے تقریر نہیں کرنا چاہیے یہاں پر۔ میں نے 25 تاریخ کی ہوئی، 26 ہو گئی، مجھے ٹائم 26 کو ملا، میرا وعدہ 25 کو تھا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج جمعرات کا دن، کل کیا تھا؟ بدھ، پرسوں کیا تھا؟ منگل۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ جمعرات میں 24 گھنٹے میں کتنے، پورے صبح سے لے کے شام تک کتنے گھنٹے، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ 24۔ بدھ میں کتنے ہیں؟ شنیچر میں کتنے ہیں؟ اتوار میں کتنے ہیں؟ اور جمعے میں کتنے ہیں؟ شنیچر میں 24، اتوار میں 24، سوموار میں 24، منگل میں 24، بدھ میں 24، جمعرات میں 24 اور جمعے میں 24۔ تو دن ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، شنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات سب برابر ہے، لیکن مقام اور مرتبے اور درجے کے اعتبار سے جو فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ پیر ناک کان کھانے پینے شادی بیاہ چلنے پھرنے میں ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے، انسانیت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے 29-30 کا سب مہینہ ہوتا ہے، 12 مہینے 29-30 دن کے ہوتے ہیں، لیکن درجے اور فضیلت کے اعتبار سے رمضان سے مبارک مہینہ کوئی نہیں ہے، ایسے انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو درجہ جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ صاحب تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے تم نبی کو نہیں مانتے، تو میرے بات کا کیا جا رہا ہے؟ نہ مانے نہ کہو، ہم سے زبردستی تمہارے گھر جا رہے ہیں، کہو تعداد تمہاری زیادہ ہے، اس لیے جو چاہو کہو، جو چاہو کہو۔ سعودیہ میں ذرا سجدہ کر کے دیکھ لو، ماتھا جھکا کے دیکھ لو، پولیس والے کا ڈنڈا ایسی جگہ پڑتا ہے جہاں کھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، اور جہاں تک کہتے ہیں کی حکومت یہاں تک وہ ڈنڈا یاد رہتا ہے، کیونکہ وہ میجورٹی کے اوپر ہے، یہاں تم حاوی ہو وہاں وہ حاوی ہے، وہاں وہ حاوی ہے، بس فرق اتنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم گھر چلے گئے ہیں، آئیے واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عباس کون تھے؟ نبی اکرم کے چچا۔ کچھ مہمان آ گئے ان کے گھر، پولیس والے ہیں کہ نہیں، پرشاسن والے، ان کو سنانا چاہیے وہاں، وہ سنیں اور ساتھ میں اسلام کے نظام
داد سے اسلام کے نظام کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مہمان آ گئے، مہمانوں کو کبوتر کا گوشت زیادہ پسند تھا، مہمانوں کے لیے حضرت عباس نے اپنے گھر کی اوپر چھت پر کچھ کبوتر ذبح کر دیے، کبوتر ذبح کر دیے، کبوتر کا خون کچی زمین پر جم گیا، مہمانوں نے گوشت کھایا اور چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد بارش ہو گئی، حضرت عباس گھر پہ نہیں ہے، جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے وہ خون زمین سے نکل گیا، جب کچی زمین پر جب خون جمع تھا وہ اچل گیا، نکل گیا، اور وہ پانی کے اندر لال رنگ کا ہو گیا، اور جب پرنالے سے بہتا ہوا آیا تو لال رنگ کا پانی نے خون آلود پانی پرنالے سے نیچے گرا۔ اسی موقع پر حضرت عمر گزر رہے تھے، خون آلود پانی جب زمین کے اوپر گرا تو اس کے چھینٹوں نے حضرت عمر کے کپڑے خراب کر دیے۔ حضرت عمر فاروق مسجد میں گئے تو لوگوں سے پوچھا، یار یہ تو عباس کا پرنالہ ہے اور یہاں سے پانی گرتا ہے، برسات میں تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ فرمایا بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف۔ عباس سے کہتا ہوں تو پرنالہ ہی نہیں ہٹاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بلا کے لاؤ، پتا چلا نہیں ہے، اچھا کل آئیں گے، دوسرے دن نہیں ہے، تیسرے دن نہیں ہے، کتنے دن انتظار کروں گا، میرے اور بھی تو شہر ہیں، دیکھنا ہے مجھے۔ ایسا کرو، عباس کا انتظار میں نے کافی کر لیا ہے، اب یہ پرنالہ توڑ دو، چلو ہٹاؤ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا اور اب حضرت عباس کا پرنالہ توڑ دیا گیا، حضرت عباس کا پرنالہ توڑ دیا گیا۔ حضرت عمر آگے چلے گئے۔ 1-2 دن کے بعد جب حضرت عباس گھر میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے۔ پوچھا لوگوں سے میرا پرنالہ کس نے توڑا؟ فرمایا ہم لوگوں نے سب نے مل کے توڑا۔ کہا کیوں؟ کہ حضرت عمر فاروق نے توڑوایا ہے، ان کا آرڈر تھا، ہم لوگوں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا اور سیدھے مدینے کی عدالت میں گئے، اور ابی ابن کعب جو گورنر تھے، حضرت ابی ابن کعب جو جج تھے، اسی مدینے کی عدالت میں جا کر ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ایک معمولی انسان نے چیف منسٹر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، مقدمہ دائر، نوٹس پہنچتا ہے عمر تمہارے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا ہے، آؤ فلاں فلاں دن تمہیں پہنچنا ہے۔ اچھا، حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا، آواز اندر سے آتی، کون؟ کہا امیر المومنین حضرت عمر۔ جواب دیا باہر چٹائی بچھی ہوئی ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی مقدمہ سن رہا ہوں دوسرا، فیصلہ کرنا ہے دوسرا۔ اچھا، جب یہ مقدمہ نبٹ جائے گا تب تم کو اندر بلایا جائے گا۔ باہر بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے عباس نے مقدمہ دائر کیا لیکن دعا معانقہ سب ہو رہا ہے، سلام سب ہو رہا ہے، بچے ٹھیک ہے، خیریت سے، ہمارا تمہارا فیصلہ عدالت میں ہوگا، کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا، وہ الگ چھوڑ دیجیے، وہ معاملہ چھوڑ، بچے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، گزر بسر ٹھیک، یہ ساری باتیں آج تک کوئی اس کو سوچ سکتا ہے تو ہم عمان میں بھی ہوگا؟ میرے بھائیوں، ساری باتیں پوچھی جا رہی ہیں، اتنے میں عدالت کا دروازہ کھلتا ہے اور خادم آواز دیتا ہے، عباس اور عمر تم دونوں کو اندر طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کٹگرے میں کھڑے ہو گئے، کٹگرے میں، حضرت عباس دوسرے کٹگرے میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بولنا شروع کر دیے، آئے عمر اپنے کعب، سنو بات دراصل یہ تھی۔ ابی ابن کعب نے فوراً ٹوک دیا امیر المومنین سے، آئے عمر ابھی تم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے خلاف تو مقدمہ دائر کیا ہے حضرت عباس نے، حضرت عباس مدعی ہے، آپ تو مدعا علیہ ہے، آپ پر تو کیس کیا گیا ہے، کیس کرنے والے تو حضرت عباس ہیں، پہلے ان کو اجازت ہے، پہلے وہ بولیں گے بعد میں آپ کو بولنے دیا جائے گا، مدعی اپنی بات پہلے کرے گا۔ اے عباس بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آیا جج صاحب تکلیف بہت بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت عمر خلیفہ ہیں، خلیفہ کے وہم و گمان میں یہ بھول گئے کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اس میرے پرنالے کو توڑ دیا ہے، توڑنے کا حکم دے دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف، عمر نے میری اجازت کے بغیر پرنالہ کیوں توڑا؟
عمر اب تم بولو۔ امیر المومنین کہتے ہیں جج صاحب میں نے عباس کا 1 دن 2 دن 3 دن انتظار کیا لیکن یہ نہیں آئے، میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے اور بھی شہر دیکھنا ہوتے ہیں، میں امیر ہوں سب لوگوں کا، اس لیے میری ذمہ داری اور بھی شہروں کی ہے، اس لیے 3 دن سے زیادہ میں وقت نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے پرنالے سے پانی بہتا ہے، مسجد نبوی میں گرتا ہے اور نمازیوں کے کپڑے خراب کرتا ہے، سارے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ اگر عباس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ، تو یہ بھی تو حدیث ہے، تکلیف پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا چاہیے، یہ بھی تو ایمان کی برانچز میں سے ایک برانچ ہے۔ میں نے تکلیف پہنچانے والی چیز کو میں نے ہٹا دیا۔ عباس اب بتاؤ اور بھی کچھ ہے؟ دونوں کی گفتگو سن لی۔ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، بس کہنا یہی ہے کہ انہوں نے میری اجازت نہیں لی ہے اور پرنالہ توڑ دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ آئے عمر اب دوبارہ تم کچھ بولنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، یہ پرنالہ سب کو تکلیفیں دے رہا تھا اور ایک امیر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹائے اور لوگوں کو آرام پہنچائے، لہذا ایک آدمی کے آرام کے لیے سب کو تکلیف نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے پرنالہ توڑ دیا۔ حضرت عباس اور عمر فاروق کی گفتگو سننے کے بعد جج اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، عمر ابن خطاب کا فیصلہ یہ تھا، امیر المومنین آئے عمر تمہارے دلائل مضبوط ہیں، تم امیر ہو، ایک آدمی کے آرام کے لیے سارے لوگوں کو تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے، عباس تمہارا پوائنٹ کمزور ہے، لہذا عمر فاروق نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے، تم تو خام خواہ عدالت میں چلے آئے ہیں، آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ سارے مسلمانوں کی بھلائی کس میں ہے، لہذا عمر فاروق نے بالکل ٹھیک کیا، تمہارے گھر کا پرنالہ توڑ جاؤ، ہو گیا انصاف۔ یہ دونوں نکلے، گلے ملے، مصافحہ کیا، گلے ملے۔ جب حضرت عباس گلے مل کر ہٹتے ہیں تو عمر فاروق کی نظر ان کے چہرے پر پڑتی ہے کہ عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے روتے وہ نڈھال ہیں، آنسو ان کے رک نہیں رہے، وہ زمین پر گر رہے ہیں۔ عمر فاروق نے پھر پکڑا، وہ سینے سے لگایا، فرمایا عباس تم نبی کے چچا ہو، میں تمہارا دل توڑنے کے لیے پرنالہ نہیں توڑا، میں تمہیں ستانے کے لیے پرنالہ میں نے نہیں توڑا، تمہارے پرنالے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے میں نے توڑ دیا۔ عباس مجھے کوئی تم سے شکایت نہیں ہے، میں نے تمہارا 3 دن انتظار کیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف پہنچی، لیکن عباس میں کیا کرتا، لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں امیر المومنین تم نے ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم مجھے رو تو لینے دو، تم رونے بھی تو نہیں دے رہے ہو۔ فرمایا اس سے رونے کی کیا بات ہے، اے عباس فیصلہ ہو گیا، کتاب و سنت کی روشنی میں ہوا، میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے تمہارے پرنالے کو توڑا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں خوش ہو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین مجھے خوش کیسے دیکھ سکتے ہو، وہ پرنالہ اگر میں نے بنایا ہوتا اور تم نے توڑ دیا ہوتا تو میں تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ آئے عمر وہ پرنالہ جس جگہ سے آپ نے توڑوایا ہے اس پرنالے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بنوایا تھا اور مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا تھا، کھڑا کر ہو گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا آئے میرے چچا پاس اس جگہ پر پرنالہ بناؤ، یہاں پر جہاں نبی نے اشارہ کیا تھا میں نے اسی جگہ پرنالہ بنایا تھا۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ پرنالہ توڑا گیا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے اس پرنالے کو توڑا ہے جو خود جناب محمد رسول اللہ نے بنوایا تھا۔ حضرت عمر نے جب سنا وہ پرنالہ نبی کا بنایا ہوا تھا تو فوراً اٹھے اور ابی بن کعب سے کہا جج کی کرسی سے اترو، وہ جج کی کرسی سے اترے، اس پر خود بیٹھ گئے اور کہنے لگے لوگوں ابی بن کعب کا فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، عمر مجرم بھی ہے، عمر مدعی بھی ہے، عمر مدعا علیہ بھی ہے اور آج عمر منصف کی کرسی پر جج کی کرسی پر بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے آئے عباس پرنالہ اسی جگہ پر لگے گا جہاں سے میں نے توڑا ہے، تم کو نبی نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا، اب تم میرے کاندھوں پر بیٹھو گے، نبی تم کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اب میں تم کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اسی جگہ پر تم پرنالہ بناؤ گے جہاں جناب محمد رسول اللہ نے بنوایا تھا۔
جب حضرت عباس عمر کے کاندھوں پر بیٹھ کر اور عمر کھڑے ہو گئے اور پرنامہ بنا رہے تھے، اسی جگہ پر اس موقع پر کچھ یہودی اور کچھ عیسائی ایسے تھے جو عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر اور عباس جیسے شخص کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے یہ منظر دیکھ کر ان کی زبانوں پر یہ جملے جاری تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقام رسالت یہ تھی کہ عمر فاروق بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا کرتے تھے جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ آج ہم جو حدیثیں چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقام رسالت کو نہیں سمجھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانا، بلکہ ہم نے رسول کی کرسی پر غیروں کو بٹھا دیا ہے، دوسروں کو وہ درجہ دے دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی جگہ پر ان کی بھی بات مانی جائے، رسول سے زیادہ ان کو اہمیت دی جائے، انہوں نے ہی رسول کی بات کو سمجھا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کی بات کو۔ میرے ساتھیوں، ہم نے مقام رسالت کو آج بھلا دیا ہے اور رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ آج ہمارے ذہن میں نہیں رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس لیے سنتوں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، ورنہ تصور دیکھیے آپ اور منظر دیکھیے آپ، وہی حضرت عمر، وعن عمر انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فنظر ابو بکر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثقلتك السواكل يا عمر ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وہی حضرت عمر ایک تورات کا نسخہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، تورات کا نسخہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تورات ہے، اے اللہ کے رسول یہ تورات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ٹھیک، فجعل یقرأ، تو وہ پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے سوچا نبی خاموش ہے اور خاموشی اجازت ہے، تو وہ پڑھنے لگے۔ جب تورات پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنے لگا، سرخ ہونے لگا۔ تم تورات پڑھ رہے ہو؟ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں، نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر کی نظر پڑ گئی نبی اکرم کے چہرے پر، دیکھا سرخ ہے چہرہ، لال ہے چہرہ، تو کہنے لگے عمر سے ماں ترا ماں بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تو تورات پڑھتا چلا جا رہا ہے، رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ نبی کا چہرہ کتنا بدل گیا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھو۔ فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تورات بند کر دی، تورات بند کر دی، جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھا تورات بند کر دی، اور کیا کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ اعوذ باللہ من غضب رسولی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کے غصے سے، اللہ کے رسول، میں اللہ اس کے رسول کا غصہ برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کا غضب برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ کے نبی تورات میں پڑھ رہا ہوں لیکن تورات پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ کے رسول تورات تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر میں تورات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میں تو اللہ سے راضی ہوں، کو رب مانتے ہوئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم تو اللہ سے راضی ہیں اس کو رب مانتے ہوئے، ہم تو اسلام سے راضی ہیں اس کو دین مانتے ہوئے، ہم تو محمد رسول اللہ سے راضی ہیں اس کو رسول مانتے ہوئے۔ اے اللہ کے نبی تورات پر ایمان تو ہے میرا کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہوں، ہم موسیٰ کے دین پر نہیں ہے، ہم عیسیٰ کے دین پر نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے دین پر ہے، ہم تو اسلام پر ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے یہ کہا تب جا کر اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ کا چہرے کا رنگ بدلا، لیکن چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے بھی آپ نے اتنا ضرور فرما دیا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو تمہیں نہیں معلوم، اگر آج حضرت موسیٰ ہوتے
لو ادرکا نبوتی، اور وہ میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، یعنی موسیٰ تورات کا پرچار کر رہے ہوتے، اللہ کا راستہ بتا رہے ہوتے اور میں نبی بن کر آ جاتا تو موسیٰ کو اپنی نبوت چھوڑنا پڑتی اور میرے راستے پر چلنا پڑتا۔ وہ ادرکا نبوتی، حضرت